بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت۔ آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں ہیں۔ آئیے ہم سوالات کو دیکھتے ہوئے ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اگر کسی کو شادی کرنے کے لیے قرض لینے کی ضرورت ہے تو کیا وہ قرض لے کر کے شادی کر سکتا ہے، جبکہ شادی کرنا اس کے لیے ایک بڑی ضرورت ظاہر ہو رہی ہے؟ ہم جواب میں کہیں گے آپ کا یہ سوال واقعی زمانے کے حساب سے بہت ہی بہتر ہے، اور کتنے لوگوں کے پاس آج کل شادی کے لیے پیسے اکٹھا نہیں ہو پاتے ہیں، اس لیے کہ شادی کے معایر میں اس کے جو قوانین تھے شرعی طور پر اس پہ لوگوں نے بہت سے بگاڑ کر لیا ہے، اور بگاڑ کی وجہ سے انسان کے لیے پریشانیاں بڑھتی ہی ہیں۔ لیکن جواب دینے اور مزید اس پہ تفصیل ہم شرعی طور پر پیش کرنے سے پہلے آپ کو وہ حدیث سنا دینا چاہتے ہیں جس سے ہم اس کی دلیل دینا چاہتے ہیں کہ بگاڑ کیسے ہے اور کیوں پریشانی، اور کیوں آپ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے، اس میں آیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول کی میں ایک جوان آدمی ہوں، انی رجل شاب وانا اخاف علی نفسی العنت، اور مجھے خوف ہے کہ میں کسی مشکل میں پڑ جاؤں گا، ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور میں اتنا خرچ نہیں پاتا، اتنا مال نہیں پاتا ہوں جس کو خرچ کر کے شادی کر سکوں عورتوں میں سے کسی سے۔ تو جو یہ آدمی آیا تھا اس نے کہا، تو جب اللہ کے رسول سے گویا پوچھنا چاہتا تھا، جیسے اس نے اپنی علت ظاہر کی کہ میں شادی کرنے کا بہت محتاج ہوں، اور مجھے خوف ہے کہ میں کسی غلطی میں پڑ جاؤں گا، اور شادی کرنے کا خرچ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس کے سوال سے یہ بات مترشح ہو رہی تھی، ٹپک رہی تھی کہ میں شادی کے خرچہ نہیں پاتا ہوں اور اپنے اوپر مشکلات کے بارے میں خوف کرتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اس کا سدباب جو میرے پاس ذاتی طور پر ہے وہ بتانا چاہتا ہے، جیسے کہ حدیث کے لفظ میں کانوا یستأذنہ بالاختصاء، یہ اس کے سوال سے جس انداز سے پیش کیا، جو مشکل بیان کی، اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو خصی بنا لے، یعنی وہ شہوت کا راستہ ہی ختم کر دے تاکہ وہ اس کے پاس رہے نہیں۔ کہتے ہیں فسکت عنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے۔ یہ کہتے ہیں پھر میں نے اسے کہا تو پھر چپ رہے، کریں پھر میں نے اسے کہا تو پھر آپ چپ رہے۔ تو یہ 3 بار اس آدمی نے اس بات کو دہرایا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے تھے۔ تیسری بار میں آپ نے جواب دیا ابو ہریرہ کو، ابو ہریرہ ہی پوچھ رہے تھے اپنے بارے میں کہ یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاق، ابو ہریرہ اللہ تبارک و تعالی نے جو لکھ دیا ہے وہ تو ویسا ہی ہوگا، قلم سے جو لکھا جا چکا ہے اس کی روشنائی خشک ہو گئی، یعنی وہ ثابت ہو چکا ہے۔ فاختص علی ذلک او ذر، اب اس کے بعد تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو خصی بنا لو، شہوت کے سارے اسباب اپنے جسم سے ختم کر دو، یا ایک کہ چھوڑ دو اس کو۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں اور آیا ہوا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے۔ آپ نے کہا کہ بھائی جیسے ہے وہ تو مال، تو تم اللہ نے لکھا کہ نہیں تمہارے پاس مال رہے گا تو نہیں رہے گا زیادہ، لیکن اللہ نے غلطی سے منع کیا ہے، لہذا غلطی پر تدارک کی کوشش کرو اور دیگر طریقے اختیار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری حدیث میں خطاب کیا ہے جوانوں کو، آپ نے کہا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جس کو خرچ کی پوری طاقت ہے تو اسے شادی کر لینا چاہیے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اگر اس لیے کہ اس سے آدمی کی نگاہیں پست ہو جاتی ہیں، ادھر ادھر تاک جھانک میں اور تلاش میں نہیں رہتا ہے، اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، یعنی غلطیوں میں نہیں پڑتا ہے۔ اور من لم یستطع، اور جسے خرچ کی طاقت نہ ہو کہ خرچ کر کے شادی کر لے،
فعلیہ بالصوم، تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے شہوت کے کم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ نے اس حدیث میں ان سے کہا کہ تم خسی ہو جاؤ یا کہ چھوڑ دو، یعنی تمہارے پاس یہ غلطی کرنے کا راستہ نہیں کھلا ہوا ہے، اور لیکن آپ نے اس حدیث میں بتایا کہ اس کو روزہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کی شہوت گھٹ جائے۔ اب اس سلسلے میں یہ ہے، آپ نے جو کہا ہے کہ میرے پاس شادی کرنے کا خرچ نہیں، میں قرضہ لے لوں، تو حقیقتاً مشکلات جو ہمارے ہاں شادیوں میں پائی جاتی ہیں کہ شادیوں کے اندر اخراجات کی ایک بہت بڑی ذمہ داری سر پہ لوگوں کے مختلف ملکوں اور ماحول کے حساب سے لدی ہوئی ہے، کہیں لڑکوں پر ہے اور کہیں لڑکیوں پر ہے، تو اس طرح سے کہیں پر بہت زیادہ خرچ کے بعد شادیاں لڑکیوں کی ہو پاتی ہیں تو وہ مجبور ہیں، اس لیے لڑکوں کو لڑکیاں نہیں ملتی ہیں، اور یہ اس لیے کہ ان کو بھی لڑکوں کو پیسوں کی تلاش رہتی ہے، اور اس طرح سے باپ کو، بیٹی کے باپ کو رہتی ہے کہ کوئی اچھے یعنی اونچے خاندان میں اور زیادہ پیسے والا اور بہت آرام دینے والا مل جائے تو اس تلاش میں بھی پریشانی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے طرفین کے اندر افراط و تفریط پائی جاتی ہے، لڑکی والوں کے پاس اور لڑکا والوں کے پاس بھی، یا خود لڑکا لڑکی کے اندر بھی، یا شادی کرنے والے آدمی اور شادی کرنے والی عورت کے درمیان یہ افراط و تفریط ہے، یہ غلو ہے اپنے اس طلب میں، اس لیے مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، جبکہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ برکت والی عورت وہ ہے جس کا اخراجات کم ہوں، اور اسی طرح سے بہت زیادہ مہروں کے اندر بہت ہی زیادہ یعنی غلو سے کام لینا اور بہت زیادہ رکھنا، یہ بھی شریعت کے اندر مطلوب چیز نہیں ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں جو فخر و بباہات کے لیے لوگ اخراجات بہت سارے کرتے ہیں اور بیجا اسراف سے کام لیتے ہیں، اسراف بھی معقول حد تک نہیں، بیجا حد تک ہوتا ہے، جبکہ اسراف بذات خود پناہ ہے، تو اس میں بھی اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ قرضہ لینا پڑتا ہے اور زمینیں بیچنی پڑتی ہیں، جائیداد فروخت کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح سے مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ مشکلات تو ہیں، تو آپ کو جو قرضہ لے کر کے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ بتایا کہ آپ کو اگر اسی ضرورت ہے، آپ کو ڈرتے ہیں تو روزہ رکھیے، اور اسی طرح سے اس بات کو بھی بتایا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کم پیسے والے ہیں، یا کہ شادی کے بلا اخراجات نہیں ہیں، اب غریبی اور فقیری ہے، تو قرآن مجید میں آیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا سکتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جس پوزیشن آج ہے وہ کل بھی باقی رہے گی، کتنے افراد ہیں جن کے پاس ان کی روزی کے راستے کھل جاتے ہیں، شادی کے بعد کھلتے ہیں، شادی سے پہلے کھلتے ہیں، تو آدمی کو یہ کہنا کہ شادی سے پہلے ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ وہ خرچ کریں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور حالات کے حساب سے کرنا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی جو آیا، اس سے آپ نے کہا کہ شادی کر لو اس عورت سے، اس نے کہا ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں، کیسے شادی کریں گے؟ تو آپ نے کہا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں، کہا اچھا تمہارے پاس میں اگر لوہے کی ایک انگوٹھی بھی ہو تو وہی لے کر آ جاؤ۔ لوہے کی انگوٹھی دینے کے لیے کوئی زیادہ کافی نہیں تھی، تو آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم قرضہ لے کے شادی کرو، حدیث میں آپ نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ قرضہ لے کر شادی کرو، قرضے لے کے خرچہ کرو، آرام سے اڑاؤ، بعد میں بھرتے رہنا، اس بیس پہ آپ نے نہیں کہا، تو اس حدیث کے اندر بھی دلیل نہیں کہ آپ نے قرضہ لینے کے لیے کہا ہے۔ ایسے ہی وہ حدیث جس کے اندر یہ آیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی شادی کا مسئلہ کھڑا ہوا، آپ نے اس سے پوچھا مہر میں کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں، کہا گھر میں کچھ بھی لاؤ؟ کہا کچھ بھی نہیں، کہا اچھا تم قرآن کچھ یاد رکھتے ہو؟ کہا ہاں، تو کہا قرآن یاد رکھتے ہیں، کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں جو فلاں صورتیں یاد ہیں اس کے ان صورتوں کو اس عورت کو تم سکھا اور پڑھا دینا، اسی کے بدلے میں اس تعلیم کا جو اجر ہوتا ہے اس تعلیم کے اجر کے سلسلے میں سمجھو تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے قرآن کو مہر میں وہاں رکھا، قرآن کی کچھ صورتوں کو جس کو اسے سکھانا تھا۔ ویسے بھی حضرت موسیٰ کی شادی بھی تو کسی اجرت کی بنیاد پہ ہوئی تھی، آپ لوگوں کو قصہ معلوم ہوگا، لہذا آدمی کے پاس قرضہ لے کے شادی کرنے کی شریعت میں رغبت نہیں دی جاتی ہے، لہذا اس کو آپ سے بچنا چاہیے تھا۔ یہاں ایک مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم اس بیس پہ نہیں شادی کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم نہیں دے سکتے ہیں، ہمارے پاس تو تنخواہ آتی ہے اور یہ تنخواہ بر وقت ابھی ہمارے کام بھر کی نہیں ہے، بعد میں سال بھر کے اندر پوری ہو جائے گی اور اس سے ہم جمع کر کے شادی کا خرچ اکٹھا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ابھی شادی کی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم یہ کہیں گے اگر آپ کے پاس ایک ثابت تنخواہ آتی ہے اور امید ہے کہ آپ کو ملتے ملتے یہ چیز آپ قرضہ لیں گے تو اس کو پوری کر لے جائیں گے، تو اس بیس پہ انسان اعتماد کر سکتا ہے
اور اس اعتماد پہ شادی کر سکتا ہے، اور وہ ہو قرضہ لے کے شادی کر سکتا ہے جب اسے یقین ہے کہ ہم یہ اپنی تنخواہ سے پوری کر دیں گے، یا کہ ہمارے پاس جو فلاں چیز ہے اس کو ہم بیچ دیں گے اور اس سے ہم اس قرض کو پورا کر دیں گے، تو یا تو بیچ کے ہی شادی کر لے، یا تو قرض کر کوئی دیتا ہے اس اعتماد کے ساتھ تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا ایسے ہی بلا کچھ اسباب کے پیدا ہوئے اس کے لیے یہ کرنا کہ شادی کر لے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں ایک تنبیہ اور بھی کر دوں کہ موجودہ زمانے میں اس طرح کی شادیوں کے مسئلے بہت کھڑے ہیں، لڑکیوں کے بھی اور لڑکوں کے بھی، اور یہ ایک ضرورت ہے جو قائم ہے، اور دنیا کے اخراجات بہت بڑھ چکے ہیں، لوگ اسی میں پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں اگر کوئی کسی پر خرچہ کر کے شادی کرا دیتا ہے تو یہ اچھا کام ہے۔ لہذا ایسی جہاد سے بھی امید کی جا سکتی کہ وہاں جائے، نہیں ہے تو وہاں پیش کر اپنی ضرورت کو، اس سوسائٹی میں یا اس جگہ پر جائے جہاں پہ ایسا کام ہوتا ہے، یا اس کی معرفت میں ایسے لوگ ہیں جو ایسا کر دیتے ہیں، یا تو کر دینا چاہیے، یا کسی انسان کو جسے پیسے صدقات و زکوٰۃ کے دینے ہیں اور اس مجبور انسان کے لیے اس کے اخراجات اور غربت کے پیچھے دیکھتے ہوئے اس کی شادی اپنے خرچ سے کرا دیتا ہے تو وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن انسان کو بیجا قرضہ لے کر کے اپنے اوپر بوجھ لادنا، جس کے پورا کرنے کے پاس اس کے لیے اس کے پاس بروقت اسباب نہیں پائے جاتے ہیں، تو اسے احتراز کرنا چاہیے اور اسے روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنا ہر حال میں مفید ہے اس کے لیے، شادی سے پہلے بھی، اور اسی طرح سے ویسے بھی اگر اپنی شادی کے مشکلات کو جس سے دیر کرنے سے مشکل میں پڑ سکتا ہے، اس کو اس نیت سے روزہ رکھتا ہے کہ ہم شادی کے مشکل جو بیوی نہ ہونے کی بنیاد پر ہم غلطی پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ کر کے اس کو ہم کمی پیدا کریں گے شہوتوں میں، تو یہ اس چیز اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرو، آپ کے لیے بھی آسان کرے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سوال تو کچھ ہم پوچھنا نہیں چاہتے، لیکن اسلام میں حق پوچھنے کے لیے، مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، چونکہ اس میں شرم و حیا کی کوئی بات نہیں رکھنا چاہیے، تو یہ پوچھ رہے ہیں، یہ سب تمہید کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ انسان کو اپنی بیوی کے ساتھ یوں ہی ہنسی مذاق کھیل کود کرنے کے ساتھ جو اس کے ہاں سے پانی نکل جاتا ہے، جو ہم بستری سے پہلے ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم بستری سے پہلے ہوتا ہے، تو اس پانی کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح سے اس میں کیا واجب ہے، کیا کرنا چاہیے، اور ایک ساتھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہمیں چونکہ اس مسئلے میں اشکال رہتا ہے، اس لیے انسان کے شرمگاہ سے جو پانی نکلتا ہے اس کی کتنی قسمیں اور کس میں کیا حکم بنتا ہے۔ ہم جواباً کہتے ہیں کہ آپ کا یہ پوچھنا حق بجانب ہے، آپ کو دینی مسائل کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، حق کی بات پوچھنے میں، اللہ بتانے میں اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے، حیا کی بات اس میں نہیں ہے، اور صحابہ کرام بھی اس پر عمل کرتے تھے اور ایسی باتیں پوچھتے تھے۔ صحابیات بھی پوچھا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا آپ کی بیویوں کے واسطے سے پوچھا کرتی تھیں اس قسم کے مسائل کو، یا آپ کے رشتہ دار حضرت علی کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے حضرت مقداد کو کہا کہ جا کے پوچھ کے آؤ کہ مزی کا کیا حکم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اس میں مبتلا ہیں۔ تو اس قسم کے سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیے جاتے ہیں، اس لیے حق بات پتہ کرنے میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جواب کے طور پر کہ انسان کی شرمگاہ سے نکلنے والا پانی اس کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو پیشاب، جس کے بارے میں آپ سب کو تقریباً معلوم ہے کہ اس کا کیا حکم ہے، کہ اور اس سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا دھلنا پڑتا ہے اس جگہ کو، اور اسی طرح سے جہاں سے نکلا اس جگہ کو دھلنا پڑتا ہے۔ اس کے بارے میں تو تفصیل تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا ایک پانی ہوتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ ودی یہ پانی سفید پانی ہوتا ہے جو پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد آتا ہے، جس کو جریان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس پانی کا بھی وہی حکم ہے جو پیشاب کے پانی کا حکم ہے، یعنی اگر نکل جائے کسی کو، کپڑے میں لگ جائے تو وہ جگہ دھل دینا چاہیے، اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اپنی شرمگاہ کے اس حصے کو جہاں تک لگا اتنا دھلنا ضروری ہو جاتا ہے، اور وضو کرنا اس میں غسل، ان دونوں میں غسل لازم نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا ایک پانی ہے جس کو مزی کہتے ہیں،
جس کی شکایت حضرت علی نے کیا تھا اور مقداد سے کہا کہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو. انہوں نے جا کے پوچھا تو انہوں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تفصیل بتایا اور کہا کہ بعد میں یہ بھی بتایا کہ اپنے خصیہ پر پانی چھڑک لیا کرو. وہ تفصیل میں نہیں جاتے، بقیہ مدار چاہتے ہیں. تو یہ پانی جو مزی کا ہوتا ہے یہ ایسے نہیں کہ پیشاب آپ نے کیا اور نکل گیا اور پیشاب کے پہلے نکل گیا، یا کبھی آپ کو جریان جس کو کہتے ہیں بیماری ہے نکل جاتی ہے ایسے ہی، بلکہ یہ پانی شہوت کے ساتھ نکلتا ہے. انسان کے اندر جب ایسی رغبت پیدا ہوتی ہے، شہوت کی کوئی بات ہوتی ہے، اب وہ ہو سکتا ہے اس کو جانتا بھی ہو یا انجانے میں ہو جاتا ہو، لیکن عام حالات میں جانکاری میں ہوتا ہے. کوئی آدمی کوئی فلم دیکھ رہا ہے یا کہ کسی کی طرف نگاہ ڈال رہا ہے یا اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کھیل کر رہا ہے، تو ان سب چیزوں میں اس قسم سے پانی نکل جاتا ہے. تو اس سلسلے میں بھی وہی حکم ہے کہ انسان کو اس پانی جس کو ہم بتا رہے ہیں مزی، جو کہ انسان کی اپنی بیوی سے کھیل کود کرنے میں یا اس کے ساتھ بیٹھے رہنے میں شہوت کی باتیں کرنے سے ہو جاتا ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے جو مزی اور منی اور ودی اور پیشاب کا حکم ہے. یعنی یہ کہ انسان دھوئے، جہاں پہ لگ گیا پانی اس جگہ دھل لے، وہ جسم پہ لگ گیا جسم دھل لے، یا کپڑے میں لگ گیا کپڑا دھل لے، اور وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر حال میں. پیشاب کی جگہ سے نکلنے والی کوئی بھی چیز سے وضو تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، لیکن ہر ایک چیز کے نکلنے سے غسل نہیں لازم آتا ہے. تو اس میں بھی یہ اگر ایسا ہے، اگر آپ کو یہ چیز شہوت سے نکلتی ہے تو ضرورت ہے کہ آپ اس کو دھلیں، اور اسی کے ساتھ یہ تفصیل بھی کریں کہ پانی پورے پہ ڈال لیں شرمگاہ کے حصے پر، تاکہ آپ کی وہ گرمی یا کہ اس کی جو شہوت ہے کچھ ٹھنڈی ہو جائے، جیسا کہ حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے حضرت علی بن ابی طالب کے اس سلسلے میں بھی، مزی اور ودی کے سلسلے میں. اور یہ مزی کے سلسلے میں اس پانی کو جو پیشاب کے علاوہ اور جریان کے علاوہ ایک تیسرا پانی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس کو مزی کہا جاتا ہے. اور اس میں یعنی دھلنا اور اس جگہ پر پورے پانی سے دھل دینا تاکہ ٹھنڈک آ جائے، یہ بتایا گیا حدیث میں اس کا علاج. لیکن یہ غسل جو ہے اس سے واجب نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے چوتھا پانی جو منی کا ہے، اس کا حکم عام طور سے لوگوں کو معلوم ہے کہ منی نکلنے سے چاہے احتلام میں ہو جائے، چاہے بیوی کے ساتھ جمع کرنے میں ہو جائے، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ جمع کرنے میں اگر فرجین یعنی دونوں کی شرمگاہ آپس میں ملتی ہے اور کچھ اندر ہوتا ہے تو اس پہ بھی وضو اور لازم ہوتا ہے اور غسل بھی لازم ہوتا ہے. تو یہ چاروں پانی کا حکم تھا. اب اس سلسلے میں آپ کو مزید اور تفاصیل پوچھنی تو کسی اور سوال میں پوچھیے یا ایک ہی کتابوں سے حاصل کیجیے. ہم اسی جواب کے ساتھ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہوں گے، کتاب و سنت کی روشنی میں ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھائی کی توفیق دے. اور اسی طرح سے ہم دعا گو ہیں کہ آپ لوگوں تک اس پروگرام کے پہنچانے میں جو لوگ بھی مددگار ہیں، جن کا تعاون حاصل، اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.